مقتول کی بدرو قسط نمبر 4۔ اسی رات وہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر اپنی بہن کے ساتھ لاپتہ ہو گیا۔ نواب نے اپنی ریاست کی خاک چھان ماری مگر شکورہ نہ ملا۔ وہ کہیں دور نکل گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کسی شریف گھرانے میں کر دی اور خود ایک جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا جرم یہ کیا کہ ان 2 آدمیوں کو قتل کیا جنہوں نے اسے نواب کے حکم سے پیٹا تھا۔ وہ خود ان پڑھ تھا۔ اس نے کسی ساتھی سے کاغذ پر لکھوایا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ اگر نواب نے اس کے ماں باپ کو پریشان کیا تو نواب بھی قتل ہو جائے گا۔ اس تحریر کے نیچے عبدالشکور کا نام لکھا تھا۔ یہ کاغذ دونوں لاشوں کے قریب پڑا ملا تھا۔ مخبروں کی اطلاعوں کے مطابق وہ ایک ڈاکو کا شاگرد بن گیا تھا جس نے اسے بھی استادی ہاتھ سکھا دیے تھے۔ 3-4 سال بعد پکڑا گیا۔ 8 سال قید ہوئی۔ 6 سال بعد رہا ہو کر آ گیا۔ اس وقت جیل میں 2-3 پیشہ ور رہزن سزائے قید کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے شکورے کو پختہ کار رہزن اور بڑا ہی خطرناک ڈاکو بنا دیا تھا۔ وہ غالباً ایک گروہ سے نکل کر دوسرے میں چلا گیا تھا۔ اس دوران وہ اس علاقے میں آ گیا جس میں میرا تھانہ تھا۔ اس کا استاد مر گیا تو اس نے استاد کی جگہ سنبھال لی۔ وہ 4 تھانوں کے علاقے میں وارداتیں کرتا تھا۔ میں جب اس تھانے میں آیا تو شکورہ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ پولیس کے لیے وہ مستقل درد سر تھا، لیکن دیہاتی علاقوں میں اس کا نام یوں لیا جاتا تھا جیسے وہ بڑا ہی نیک اور پاسہ شخصیت ہو۔ وہ مفرور اور اشتہاری ملزم تھا اور قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس کی وارداتیں میرے تھانے کی تھیں۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ کوئی اتنا بڑا ڈاکو بھی نہ تھا کہ پولیس فورس اور حکومت کے لیے ٹیڑھا مسئلہ بنا ہوا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ درمیانے درجے کا ڈاکو تھا۔ اسے چونکہ لوگوں کا تعاون اور ہمدردیاں حاصل تھیں اس لیے پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اب سریش نے بتایا کہ وہ شکورے کے پاس چلا گیا تھا تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ سریش اس تک پہنچا کس طرح۔ سریش نے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے بیان دیا، لیکن اس سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ شکورے تک کس طرح پہنچا تھا۔ میں آپ کو یہ 2 راز نہیں دوں گا کہ مجھے شکورے کے پاس کون لے گیا تھا اور یہ کہ شکورہ کہاں ہے۔ اس نے کہا، میں نے یہ دونوں راز دل میں رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ میں ہمت ہے تو شکورے کو پکڑ لیں۔ میں نے اس پر زور نہ دیا کہ وہ ضرور بتائے۔ میں نے یہ نوٹ کر لیا کہ اسے کوئی آدمی شکورے کے پاس لے گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ شکورے کا خاص آدمی ہوگا جسے معلوم تھا کہ شکورہ کہاں ہے۔ اس کے علاوہ سریش کا بھی گہرا یار ہوگا۔ ڈاکو یا ان کے آدمی اتنے کچے تو نہیں ہوتے کہ جو کہے اسے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ آدمی کون ہے۔ اس کی وساطت سے مجھے شکورے کو پکڑنا تھا۔ سریش کے انکار سے مجھے اشارہ مل گیا کہ اسے کوئی آدمی لے گیا تھا۔ سریش کا بیان خاصا طویل تھا، میں اختصار سے آپ کو سناؤں گا۔ وہ غیرت مند نوجوان تھا۔ جب سے اس نے باہر نکل کر کھیلنا شروع کیا تھا وہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بڑے ہو کر بھی اس نے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ دوستی رکھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں وہ گھٹن پیدا ہی نہ ہوئی جو ہندوؤں میں ہوتی ہے۔ اس میں ہندوؤں والی مکاری اور ریاکاری بھی پیدا نہ ہوئی۔ وہ چوری چھپے گوشت بھی کھا لیا کرتا تھا۔ اسے بیوہ بہن کی بد چلنی نے پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اس کی بہن جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ باپ نے کان پر ہاتھ رکھ کر اسے کہا کہ وہ ایسی بات کسی اور کے سامنے نہ کہے۔ بیوہ کی شادی کی بات کرنا پاپ ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی ہندو کسی بیوہ کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ یہ اس کے مذہب کی پابندی تھی۔ سریش کا ذہن اس پابندی کو قبول نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے سامنے راستہ بھی کوئی نہ تھا۔ اس کے دل میں ہندو مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ اس نے مندر کے پنڈت کے ساتھ یہ بحث چھیڑ دی اور اپنے مذہب کے خلاف باتیں کی۔ پنڈت نے اسے ڈرایا دھمکایا اور مندر سے نکال دیا۔ اس نے بات یہیں پر ختم نہ کی بلکہ اس کے باپ اور اس کی سسر سے کہا کہ وہ سریش کو مسلمانوں کی دوستی سے روکیں، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ باپ اور سسر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اسے خوب گالیاں دیں، لیکن انہوں نے اس کی بہن اوشا کو کچھ بھی نہ کہا۔ سریش اوشا کی بات کرتا تو باپ اس پر ٹوٹ پڑتا۔ سریش نے تھک ہار کر اوشا سے براہ راست بات کی۔ اسے کہا، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، اس کی سزا ہمیں نہ دو۔ پنڈت مہاراج کہتے ہیں کہ اوشا نے پچھلے جنم میں کوئی پاپ کیا تھا جس کی سزا اسے جنم میں یہ ملی کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب اس کا موجودہ جنم جلتے اور کڑتے گزرے گا۔ میری طرف دیکھو اوشا، باہر لوگوں میں میری بڑی عزت ہے، میں کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتا، مگر تمہاری وجہ سے میرا سر نیچا ہو رہا ہے۔ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ بہن اس قدر جلی بیٹھی تھی کہ اس نے سریش کو گالی گلوچ کی اور سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔
اس نے سریش کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ سریش کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ ماں نے بھی اپنی بیٹی کا ساتھ دیا اور سریش کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی برا بھلا کہا۔ سریش کی بیوی نے، جس کا نام شیاما تھا، اپنے ماں باپ کو بتایا کہ ایک تو ان کی بیٹی بد چلن ہے، دوسرے یہ لوگ اس کی حمایت کرتے اور شیاما کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیاما کا باپ سریش کا سسر امیر کبیر آدمی تھا۔ اس نے سریش کو اور اس کے باپ کو اپنے گھر بلایا اور دونوں کی بے عزتی کی۔ جو منہ میں آیا کہا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا کہ اوشا شیاما سے کسی نہ کسی بات پر لڑائی مول لے لیتی۔ شیاما اپنے ماں باپ کو جا بتاتی، اس کا باپ سریش کو بلا کر اس کی بے عزتی کر دیتا۔ شیاما کو اپنی شکل و صورت پر اور اپنے آپ کی دولت پر بہت ہی ناز تھا۔ وہ سریش کو بدصورت اور اپنے مقابلے میں غریب سمجھتی تھی۔ سریش کی بہن اوشا کا شیاما کے ساتھ سلوک ایسا تھا کہ اسے اس گھر سے ہی نفرت ہوگی اور اس نے سریش کو تانے دینے شروع کر دیے۔ تم میرے خاوند نہیں، میرے نوکر لگتے ہو۔ اگر تمہارے پاس اپنی بد چلن بہن کو زہر دینے کے لیے پیسے نہیں تو میں تمہیں اپنے باپ سے پیسے لا دوں گی۔ کچھ وقت کے بعد سریش شیاما کا برائے نام خاوند رہ گیا۔ شیاما کا باپ اب اسے 2 کوڑی کے بنیے کا بیٹا کہنے لگا۔ وہی سریش جو دلیر اور غیرت مند تھا، گھر میں ایسے رہنے لگا جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اس کی زبان بند رہتی اور وہ کڑتا رہتا۔ اسے اس حال تک اوشا نے پہنچایا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک روز باغ کے مالک عبدالرحیم کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ اس کی بہن کو اپنے باغ میں نہ آنے دیا کرے۔ عبدالرحیم نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہاری بہن کو تمہارے گھر سے اٹھا کر تو نہیں لاتا، وہ خود آتی ہے۔ بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی بہن کو زنجیر ڈالو۔ سریش جل اٹھا۔ اس نے عبدالرحیم کو قتل کی دھمکی دی۔ سریش نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس نے دھمکی تو دے دی لیکن اس کی دھمکی میں کوئی جان نہیں تھی۔ اس کی بہن نے اس کی مردانگی اور دلیری ختم کر دی تھی۔ وہ خالی اور بے جان دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جب دھمکی دی تو عبدالرحیم مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے آگ لگا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح اور طنز تھی۔ سریش پختہ ذہن کا آدمی تو تھا نہیں۔ جو شیلا نوجوان تھا وہ سب کچھ سمجھ بھی رہا تھا اور انتقامی کارروائی کرنے کا بھی سوچ رہا تھا۔ اس نے عبدالرحیم کو ڈرانے کے لیے وہ دلیرانہ کارروائی کی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا اور زرینہ کو اغوا کر لیا، لیکن خوبصورت اور جوان عورت کے ساتھ اس نے وہ سلوک نہ کیا جس کی زرینہ کو توقع تھی۔ اس نے زرینہ سے کہا کہ اپنے چودھری سے کہنا کہ میں اس کی بیوی کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ سریش نے زرینہ کی اس حرکت کا انتقام لیا تھا کہ اس نے اس کی بیوی شیاما کو عبدالرحیم کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ عبدالرحیم اور سریش کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوا۔ عبدالرحیم نے اسے کہا کہ اس نے ایک عورت کو اغوا کر کے مردوں والی حرکت نہیں کی۔ اس نے سریش کو ایسی باتیں کہیں جو ذرا سی بھی غیرت والا آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ زرینہ کے اغوا میں اس کا کون سا دوست اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے کسی دوست کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ سریش نے کہا، زرینہ نے میری بیوی کو پھانسنے کی کوشش کی تو بیوی نے مجھے بتا دیا۔ میں نے زرینہ سے انتقام لے کر اپنی بیوی کو بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوش ہوگی، مگر اس نے مجھے اس طرح کے طعنے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری بہن نے تمہارے خاندان کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ لوگ مجھے بھی بد چلن سمجھنے لگے ہیں۔ تم اپنی بہن کو کوٹھے پر بٹھا دو۔ سریش آرام آرام سے بول رہا تھا۔ مجھے اس کی مظلومیت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنے مذہب اور معاشرے کا کچلا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ ان حالات نے اس کے ذہن کو اب نارمل کر دیا تھا۔ وہ انتقام سے بھر گیا تھا۔ اس نے ایک اور طریقہ سوچا اور عمل کیا۔ اسے یہ مشورہ 2 مسلمان دوستوں نے دیا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ عبدالرحیم اور اس کی بیوی کی آپس میں سخت چپکلش شروع ہو چکی ہے اور ان کے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس کی ایک وجہ تو اوشا ہے، دوسری زرینہ ہے، اور عبدالرحیم کی دوسری بدکاریاں بھی ہیں۔ اس نے باغ بدی کا اڈا بنا رکھا تھا۔ سریش نے دوستوں کے مشورے پر یوں عمل کیا کہ ایک روز اسے عبدالرحیم کی بیوی کھیتوں میں نظر آ گئی۔ وہ جوان اور اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ سریش نے اسے ایک اونچی فصل کی اوٹ میں روک دیا اور اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں۔ اسے کہا، میری بہن کی وجہ سے تمہارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس نے پوری تفصیل سے اسے بتایا کہ گھر والے اوشا کی حمایت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پھر اس نے عبدالرحیم کی سیاکاریوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں تفصیل سے یہ باتیں نہیں سنا رہا، مختصر یہ کہ اس نے عبدالرحیم کی بیوی کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کی کہ یہ عورت پسیج گئی۔ سریش نے اسے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ کہ تم میرے ساتھ ایسے ہی تعلقات پیدا کر لو
جیسے تمہارے خاوند نے میری بہن اور زرینہ کے ساتھ بنا رکھے ہیں۔ پھر تم اسے کہنا کہ تم اپنی عیش کرو، میں اپنی عیش کر رہی ہوں۔ اسے میرا نام بتا دینا، میں دیکھ لوں گا کہ وہ میرا کیا بگاڑ دے گا۔ سریش نے مجھے بتایا کہ اس نے اس عورت پر ایسا اثر پیدا کر لیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی کہ کل ادھر ہی آ جانا، تمہیں جواب دوں گی۔ وہ چل پڑی تو سریش کو اچانک کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اس عورت کو آواز دے کر روک لیا اور اسے کہا، نہ آنا، میں تمہیں نہیں ملوں گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، تم اپنی عزت کا خیال رکھو، میں کسی عورت کو اپنی بہن اور زرینہ جیسا نہیں بناؤں گا، میری ٹکر کسی مرد سے ہوگی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ سریش کا کردار مضبوط ہے مگر کم عمری کی وجہ سے ناتجربہ کار ہے۔ میں نے اپنے اس دوست کے ساتھ بات کی جس کا شکورے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، سریش نے کہا۔ اسے ساری بات بتائی اور یہ پہلا موقع تھا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک ایک آدمی سے انتقام لینا چاہتا ہوں، جس نے مجھے جلایا ہے میں اسے قتل کروں گا۔ کس کس کو قتل کرنا تھا، میں نے پوچھا۔ عبدالرحیم کو، اس نے جواب دیا۔ اپنی بہن کو، شیامہ کو اور اپنے سسر کے گھر ڈاکہ ڈالنا تھا اور اسے قتل نہیں کرنا تھا بلکہ کندھوں سے اس کے دونوں بازو کاٹنے تھے۔ مندر کی پنڈت کو بھی قتل کرنا تھا۔ اس نے قصبے کے 2 اور سرکردہ ہندوؤں کے نام بھی بتائے جنہیں قتل کرنا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے شکورے تک پہنچا دو، میں ساری عمر اسی کے ساتھ گزاروں گا، لیکن وہ میرے سارے کام کر دے۔ اپنے دشمنوں کو تو مجھے اپنے ہاتھوں ختم کرنا تھا۔ مجھے مدد اور پناہ کی ضرورت تھی جو کوئی پختہ کار ڈاکو ہی دے سکتا تھا۔ تمہیں شکورہ کیوں اچھا لگا تھا؟ میں جس دوست کی بات کر رہا ہوں وہ مجھے شکورے کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ اس نے کہا، وہ کسی وقت پہلے شکورے کے ساتھ رہا تھا، وہ یہیں رہتا ہے؟ سریش چونکا اور اس نے کچھ دیر کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے اس طرح سیدھا سوال نہیں داغ دینا چاہیے تھا، اسے بات کرنے دیتا اور بے خیالی میں اپنے اس دوست کے متعلق کوئی ایسا اشارہ ضرور دے دیتا جس سے اس کی نشاندہی ہو جاتی، مگر میں نے سریش کو چکنا کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ جانے دو اسے، وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ سریش نے کہا، آپ اس کے ساتھ دلچسپی نہ رکھیں کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا اور اب وہ وہاں سے بھی جا چکا ہے۔ میں نے اس کے سامنے شکورے کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ میں اپنے گھر کا بھیدی ہوں اور میں اپنے سسرال کے گھر کا بھیدی بھی ہوں، میں دونوں گھروں میں ڈاکہ ڈالوں گا، اس نے کہا، اور یہ مال شکورے کا ہوگا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ گھر کا بھیدی مل جائے تو ڈکیتی آسان ہو جاتی ہے۔ ڈاکو گھر بھیدیوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو تو ڈاکوؤں کو کمروں میں گھوم پھر کر مال تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اتنے وقت میں گھر والے جاگ سکتے ہیں اور ڈاکوؤں کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انہیں اکثر ناکام ہو کر بھاگنا پڑتا ہے۔ سریش نے شکورے کے لیے یہ کشش پیدا کر دی تھی۔ شکورے کے اس آدمی نے جس کے ساتھ سریش نے بات کی تھی، سریش سے کہا کہ شکورے نے ابھی تک شادی نہیں کی، اگر اس کے لیے کوئی بڑی ہی خوبصورت لڑکی مل جائے تو وہ بہت خوش ہوگا۔ سریش کو فوراً اپنی بیوی کا خیال آیا، اسے وہ قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھی، جوان بھی تھی اور سریش کے دل میں اس لڑکی کی نفرت بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شیامہ سے انتقام لینے کا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے ایک وحشی ڈاکو کے حوالے کر دو، اسے ڈاکو بھی خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ سریش نے اس آدمی سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے گا۔ ان میں معاملہ طے ہو گیا اور ایک روز سریش اس آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ شکورے کے متعلق سریش نے مجھے نہ بتایا کہ وہ کہاں ہے یا کہ وہ قصبے سے کتنی دور تھا، مختصر یہ کہ وہ شکورے کے پاس جا پہنچا اور اس کے دوست نے شکورے کو سریش کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتایا کہ یہ 2 گھروں کا بھیدی ہے اور یہ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بھی لائے گا۔ مجھے وہاں خیال آیا کہ زرینہ بھی شکورے کے کام کی چیز ہے۔ سریش نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، میں نے شکورے سے کہا کہ میں اس لڑکی کو لاؤں گا، اس کے بعد ایک اور لاؤں گا۔ میرے ذہن میں شکورے کی تصویر کچھ اور تھی، وحشی اور غسیلہ آدمی جس کے چہرے پر ظلم اور بے رحمی ہوگی، لیکن مجھے شک ہوا کہ میرا دوست دھوکے سے مجھے کسی اور کے پاس لے آیا ہے۔ اتنا پیارا آدمی ڈاکو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا، شفقت سے بات کی اور کہنے لگا، بہنیں اپنے بھائیوں کی قربانی مانگا کرتی ہیں، بھائی اچھے چال چلن کی بہنوں کی عزت پر قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، اور بد چلن بہنیں بھی بھائیوں کو قاتل بنا دیتی یا قتل کرا دیتی ہیں۔ مجھے قاتل اور ڈاکو بہن کی عزت نے بنایا ہے سریش بیٹے، لیکن وہ بڑی پاک بہن ہے۔ جب بھی اسے ملنے جاتا ہوں روتی اور کہتی ہے کہ شریفوں کی دنیا میں واپس آ جاؤ، تمہاری بہن نے کچھ اور رنگ چڑھا لیا ہے، وہ تمہاری جان کی قربانی مانگتی ہے۔
میں نے اسے کہا کہ میں اپنی جان کی قربانی دینے سے پہلے 3-4 جانوں کی قربانی لوں گا، جس میں میری بہن بھی شامل ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت باتیں کی۔ میں نے اس کے ساتھ دل کی ساری باتیں کی اور بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ شکورے جیسے ڈاکو اور استاد جرائم پیشہ ایسے کچے تو نہیں ہوتے تھے کہ نوجوان کے ساتھ جذباتی اور جوشیلی باتیں کرے اور اس کی باتوں میں آ جائیں۔ سریش نے مجھے جو بیان دیا اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ شکورہ اور اس کا یہ آدمی سریش کو آزماتے رہے اور اس کی وفاداری کا امتحان لیتے رہے۔ اس میں 10-12 دن گزر گئے۔ آخر یہ طے ہوا کہ سریش سب سے پہلے اکیلا جائے اور چوہدری عبدالرحیم کو قتل کر کے واپس آ جائے۔ یہ جو آدمی اس کے ساتھ گیا تھا اسے سریش کے ساتھ آنا تھا لیکن قتل میں شامل نہیں ہونا تھا۔ سریش کو وہ گھوڑی دی گئی جس کا رنگ بادامی تھا اور اگلی ٹانگوں کے درمیان کھال سفید تھی۔ وہ رات کو قصبے میں آئے۔ یہ آدمی عبدالرحیم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ بات سریش کے منہ سے نکل گئی جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی اسی قصبے کا رہنے والا ہے۔ اس نے عبدالرحیم پر نظر رکھی، اسے باغ میں قتل کرنا تھا۔ اسی روز ندی سے وہ لاش برآمد ہوگی جسے سریش کے ماں باپ اور سسر نے بھی سریش کی لاش کہہ دیا۔ صرف عبدالرحیم تھا جس نے لاش کا چہرہ دیکھ کر کہا تھا کہ لگتا سریش ہے لیکن شک ہے۔ لاش برآمد اور شناخت ہوئی تو میں نے عبدالرحیم کو مشتبہ بٹھا لیا۔ سریش کے ساتھی نے سریش کو بتایا کہ عبدالرحیم کو تھانے بٹھا لیا گیا ہے اور ایک لاش برآمد ہوئی ہے جسے سب نے سریش کی لاش کہہ دیا ہے۔ اس سے سریش بہت خوش ہوا۔ اس کے ساتھی نے بھی اسے کہا کہ اب اس کے پکڑے جانے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ سریش جہاں کہیں چلا گیا تھا وہاں سے آ کر عبدالرحیم کو قتل کر گیا ہے، مگر عبدالرحیم تھانے میں تھا۔ میرے اس دوست نے مجھے اپنے گھر لے جا کر چھپا لیا، گھوڑی بھی چھپا لی اور اس نے تھانے سے معلوم کر لیا کہ عبدالرحیم کو گرفتار نہیں کیا گیا، مشتبہ بٹھایا گیا ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت نہیں۔ سریش نے مجھے بتایا 4-5 دنوں بعد پتہ چلا کہ عبدالرحیم گھر آ گیا ہے۔ میرے اس دوست نے اس پر نظر رکھی اور اگلے دن بتایا کہ عبدالرحیم باغ میں ہے۔ میں نے منہ سر پگڑی میں لپیٹا، خنجر سنبھالا اور باغ کے قریب جا کر گھوڑی سے اترا، گھوڑی باہر چھوڑی اور میں پودوں وغیرہ کی باڑ میں سے گزر کر اندر چلا گیا۔ عبدالرحیم مکان سے باہر تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران سا ہوا کہ یہ کون ہے۔ میں نے قریب جا کر خنجر نکالا اور کہا، میں سریش ہوں چوہدری، تم نے کہا تھا مردوں کی طرح آنا، لو میں مردوں کی طرح آ گیا ہوں۔ عبدالرحیم کی مردانگی وہیں ختم ہوگی۔ اس کی زبان ہکلانے لگی اور اس نے ہنسنے کی بھی کوشش کی۔ مجھ سے بچنے کے لیے اسے باغ کی طرف بھاگنا چاہیے تھا جہاں اس کے مزیرے تھے، مگر وہ اندر کی طرف دوڑا۔ میں سمجھا کہ وہ بندوق، پستول یا کلہاڑی وغیرہ لانے کو دوڑا ہے۔ میں نے اسے دہلیز سے آگے نہ جانے دیا۔ اس کے پیٹ اور سینے میں خنجر مارے۔ اس کے منہ سے بڑی زور سے کچھ آوازیں نکلیں۔ میں جدھر سے اندر گیا تھا ادھر سے باہر نکلا، گھوڑی پر سوار ہوا اور نکل گیا۔ میرا دوست دور کھڑا مجھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلایا، وہ اشارہ سمجھ گیا کہ میں کام کر چلا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ وہ شکورے کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے اس کام میں اتنے دن کیوں لگا دیے ہیں اور اس نے قتل کس طرح کیا ہے۔ شکورہ اس سے متاثر ہوا۔ اس کی نگاہ میں سریش قابل اعتماد تھا اور اس میں وہ دلیری بھی تھی جو ڈاکوؤں میں ہونی چاہیے۔ سریش نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ شکورے نے ایسا مطالبہ نہیں کیا تھا کہ سریش اپنی بیوی شیاما کو اغوا کر کے شکورے کے حوالے کر دے، جیسا کہ سریش نے شکورے کو پہلی ملاقات میں پیشکش کی تھی۔ سریش نے عبدالرحیم کے قتل کے بعد خود محسوس کیا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ شکورے کو وہ پیر و مرشد کی طرح ماننے لگا تھا۔ سریش نے یہ بھی کہا کہ شکورے کے ساتھ اس کے وعدے کے علاوہ وہ شیاما سے بھی انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے غربت اور بدصورتی کے طعنے دیے تھے اور اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے شکورے سے کہا کہ اب وہ اپنی بیوی کو اغوا کرے گا۔ شکورے نے اسے کہا کہ آباد گھر میں سے ایک لڑکی کو اٹھا لانا بڑا ہی مشکل اور خطرناک کام ہوتا ہے اور وہ یہ کام اکیلا جا کر نہیں کر سکتا۔ شکورے کو صرف یہ تسلی تھی کہ سریش اپنے سسرال گھر کا بھیدی تھا۔ سریش نے اسے کہا کہ وہ سسر کے گھر ڈاکہ بھی ڈالے گا اور شیاما کو بھی اٹھا لائے گا۔ شکورے نے اسے بتایا کہ ایسی وارداتیں انتقام اور جوانی کے جوش سے نہیں، عقل سے اور ٹھنڈے دل سے کی جاتی ہیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ سریش کے ساتھ 3 آدمی جائیں گے اور صرف لڑکی کو اغوا کیا جائے گا۔ اس فیصلے کے مطابق سریش اور 3 تجربہ کار آدمی گھوڑوں پر آئے اور شیاما کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ شیاما کو کس طرح اغوا کیا گیا تھا، مختصر پھر سن لیں۔ ایک سوار نے محلے کے چوکیدار کو خنجر کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر ایک جگہ کھڑا کر رکھا۔ باقی 3 شیاما کے گھر گئے۔ ایک نے صحن کی دیوار پھلانگی اور دروازہ کھول دیا۔ 2 آدمی شیاما کے ماں باپ اور بھائی کے سر پر برچیاں تانے کھڑے رہے۔ سریش نے سوئی ہوئی شیاما کے منہ میں کپڑا ٹھونسا
اوپر ایک کپڑا باندھا اور وہ جاگ کر تڑپی۔ سریش نے اسے کندھے پر ڈالا اور سب آدمی نکل گئے۔ سریش نے راستے میں شیاما کو نہ بتایا کہ وہ سریش ہے۔ وہ تو سریش کو مرا ہوا اور اپنے آپ کو اس کی بیوہ سمجھتی تھی۔ اس کی تو ندی سے لاش برآمد ہو چکی تھی۔ یہ چار سوار جب شکورے کے ٹھکانے پر پہنچے تو وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے جگا لیا گیا۔ لالٹین کی روشنی میں شیاما کا منہ کھول کر اس کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ سریش نے مجھے بتایا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر شکورے کا منہ کھل گیا، اور جب سریش نے اپنے چہرے سے پگڑی کا نقاب اٹھایا تو شیاما اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اسے چکر آ گیا۔ اس کا سر ڈولا تو کسی نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اسے پانی پلایا گیا۔ میں تمہارا پتی خاموش سریش ہوں، سریش نے اسے کہا۔ میں ایک جنم مر چکا ہوں، یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ تم بیوگی کس طرح کاٹو گی؟ تمہیں مجھ سے اس لیے نفرت تھی کہ میں تم جیسا خوبصورت اور امیر نہیں تھا۔ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک تو تمہیں اس نوجوانی کی بیوگی سے بچایا ہے، دوسرے یہ کہ تمہیں ویسا ہی خوبصورت اور امیر خاوند دے دیا ہے جیسا کہ تم چاہتی تھی۔ تم اب اس شخص کے پاس رہو گی۔ دیکھو کتنا خوبصورت آدمی ہے، اسے جتنی دولت اور جو چیز کہوگی یہ جنوں کی طرح حاضر کر دے گا۔ شیاما کو سریش نے زیادہ پریشان نہ کیا۔ اسے بتا دیا کہ وہ قتل نہیں ہوا تھا، نہ اس کی لاش کسی نے پانی میں پھینکی تھی، بلکہ وہ قتل کرنے کے لیے گھر سے غائب ہوا تھا۔ اس نے شیاما کو طنزیہ لہجے میں کہا کہ وہ اس کے اور اس کے باپ کے طعنوں کا جواب دینے کے لیے گھر سے بھاگا تھا، اور اب وہ اس کے باپ کو وہ دولت جس پر اسے ناز تھا لوٹ کر یہاں لے آئے گا، اور یہ دولت دیہات کے ان غریبوں میں تقسیم ہوگی جو امیروں کے آگے اس لیے سر نہیں اٹھاتے کہ انہیں امیر غصے میں آ کر غربت کا طعنہ نہ دیں۔ اس نے شیاما کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ عبدالرحیم کو قتل کر چکا ہے، اب اپنی بہن اوشا کو قتل کرے گا۔ شیاما نے پہلے اسے گالیاں دی، جب کوئی اثر نہ دیکھا تو سریش کی منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اپنے باپ سے کہہ کر الگ مکان بنوائے گی جہاں وہ سریش کو شہزادوں کی طرح رکھے گی۔ سریش نے اسے کہا کہ وہ شہزادہ بن چکا ہے۔ سریش بہت دیر سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر ایک بار پھر اسے دیکھنے آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں سریش کو کچھ دیر آرام کرنے دوں۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا اور اس کے لہجے میں تھکن صاف محسوس ہوتی تھی، لیکن اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، میری ساری بات ایک بار ہی سن لیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے روندھی آواز میں کہا، پھر شاید مجھے بولنے کا کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں شکست نہیں، اداسی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے یہ ساری باتیں سناتے اسے سکون مل رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کی یقین دہانی کے مطابق ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا، پھر بھی میں چاہتا تھا کہ اس کا پورا بیان لے لوں۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ باہر لوگوں کا ہجوم ہے اور کوئی بھی نہیں مان رہا کہ یہ جیتا جاگتا سریش ہے، سب اسے بدروح یا سریش کا بھوت سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مندر کے پنڈت نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ جو قتل ہو جاتا ہے اس کی روح زمین پر ہی رہتی ہے اور قتل و غارت کرتی پھرتی ہے۔ ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سریش کو موت کے فوراً بعد دوسرا جنم مل گیا ہے اور وہ اپنے ماں باپ، بہن اور بیوی کو بھول گیا ہے۔ ہندوؤں نے اپنے باطل کے عقیدوں اور توہمات کے زیر اثر عجیب و غریب اور سنسنی خیز کہانیاں گھڑ لی تھیں۔ میں سریش کا بیان لے رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ اس کے منہ سے میرے کام کی بات نکل آئے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ شکورہ کہاں ہے اور سریش کا وہ دوست کون ہے اور کہاں ہے جو اسے شکورے کے پاس لے گیا تھا، لیکن سریش ایسا کوئی اشارہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہانی سنانے کے انداز سے بیان دے رہا تھا۔ میں اچانک کوئی سوال کر ڈالتا لیکن وہ محتاط ہو جاتا اور گول مول سا جواب دے کر کہانی سنانے لگتا۔ شکورے نے شیاما کو سنبھال لیا۔ سریش کو معلوم نہیں تھا کہ شکورے نے شیاما کو کس طرح رام کیا۔ دوسرے دن سریش نے دیکھا کہ شکورہ بہت خوش تھا اور شیاما ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے سریش سے کچھ بھی نہ کہا، یوں لگتا تھا جیسے اس نے شکورے کو قبول کر لیا تھا۔ سریش نے شکورے سے کہا کہ وہ آج رات ہی بہن کو قتل کرنے جائے گا اور اپنے گھر میں جتنی بھی نقدی اور زیورات ہیں اٹھا لائے گا۔ شکورے نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بے قابو نہ ہونے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں پکڑا جائے۔ میں قتل ہو چکا ہوں استاد، سریش نے کہا، میری لاش برآمد ہو چکی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور لاش جلائی جا چکی ہے۔ میں اپنے گھر جا کر کہوں گا کہ تمہارے مرے ہوئے بیٹے کی بدروح ہوں، وہ سب غش کھا کر گر پڑیں گے۔ میں اپنا کام کر آؤں گا، وہ اتنا شور مچائیں گے کہ سارا شہر اکٹھا ہو جائے گا۔ شکورے نے کہا، تم میرے آدمی کو بھی پکڑواؤ گے؟ میں اکیلا جاؤں گا استاد۔ اس نے کہا، مجھے گھوڑی دے دو، خنجر میرے پاس ہے۔ شکورے نے اسے اجازت دے دی۔ وہ اسی گھوڑی پر آیا اور گھوڑی اسی دوست کے گھر چھوڑی۔ اسے بتایا کہ وہ کیا کرنے آیا ہے۔ دوست نے بھی اسے روکا کہ وہ اتنی جلدی وارداتیں نہ کرے، لیکن سریش انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔
آدھی رات کو اپنی گھر والی گلی میں گیا۔ وہ سر سے ننگا تھا اور اس کا چہرہ بھی ننگا تھا۔ چوکیدار دوسری گلی میں چلا گیا تو اس نے اپنے دروازے پر دستک دی۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا، اس کا باپ تھا۔ سریش نے کہا کہ میں سریش ہوں جس کی لاش کو تم لوگ جلا چکے ہو۔ اس کے باپ کے تو جیسے زبان ہی اکڑ گئی تھی۔ سریش نے دھکا دے کر کہا اندر چلو اور لالٹین جلاؤ۔ باپ دوڑتا گیا۔ وہ ہری رام بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ اس نے لالٹین جلائی اور سریش کے کہنے پر برآمدے میں لٹکا دی۔ سریش کی ماں اور اوشا بھی جاگ اٹھیں۔ ان میں سے کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ سریش کے باپ کے منہ سے توپ کی طرح آواز نکلی بھوت، سریش کا بھوت۔ اوشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ سریش نے غصے سے پاگل ہو کر اس کے پیٹ میں اور سینے میں اتنے خنجر مارے جو اسے یاد نہیں تھے کہ کتنے۔ اوشا ایک دو بار چیخ مار کر گری اور خاموش ہوگی۔ سریش اندر چلا گیا اور یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے ماں باپ بھوت بھوت کا شور بپا کیے ہوئے ہیں، ٹرنک سے زیورات اور نقدی نکالی۔ اسے معلوم تھا ماں چابیاں کہاں رکھتی ہے اور مال کون سے ٹرنک میں ہے۔ وہ باہر آیا تو برآمدے میں 4-5 آدمی آ چکے تھے۔ اس کی ماں اور اس کا باپ گھٹنے ٹیکے ہوئے اور ہاتھ جوڑے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے۔ سریش نے ان آدمیوں کو ڈرایا کہ وہ بدروح ہے اور سب کو ہلاک کر دے گا۔ چاروں ہندو دوڑ کر صحن میں چلے گئے۔ دونوں مسلمان جنہیں وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے جانتا تھا نہ ڈرے۔ سریش کو اب وہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے اس مسلمان پر حملہ کیا جس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، لیکن دوسرے مسلمان نے اس کے خنجر والے ہاتھ پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ خنجر گر پڑا۔ پھر ان دونوں نے اسے بہت مارا۔ وہ گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اس کا کھیل ختم ہے اور اب وہ بھاگ نہیں سکے گا۔ اسے فرش پر خنجر پڑا نظر آ گیا۔ اس نے فوراً سوچ لیا کہ پھانسی کی سزا ملے گی، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لوں۔ اس نے لپک کر خنجر اٹھایا۔ وہ چونکہ پیٹ کے بل تھا اس لیے خنجر پورے زور سے اپنے سینے میں نہ اتار سکا۔ دونوں مسلمانوں نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ اتنے میں اس کا پڑوسی مسلمان دوست آ گیا۔ سریش میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ باقی سب تھانے چلے گئے۔ یہ دوست اس کا خون روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ سریش نے اس کی منت کی کہ اسے باورچی خانے سے چھری لا دے۔ وہ مرنا چاہتا ہے، لیکن دوست نے اسے پیٹھ کے بل کر لیا تھا اور اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے باپ نے اس قدر شور مچا رکھا تھا کہ سارے محلے کے مرد ان کے گھر میں آ گئے۔